بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول سے ریلیٹڈ کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اشمل نے دعا کر کے چادر سمیٹ کر رکھی، میرے مر جانے کی اتنی لمبی لمبی دعائیں کی۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے چھٹکارا پانے کی؟ اللہ نے اگر تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو میں کیسے اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہوں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھے ہمیشہ سے قبول تھے، مجھے پہلے اللہ سے شکوہ تھا، لیکن پھر جب مجھے ایک آیت یاد آئی تو بس میرے جلتے ہوئے دل پر پانی پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ تحمل سے اس کی بات کا سادہ جواب دیتی اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ پھر بھی تم نے کبھی نہ کبھی دعا میں مانگا تو ہوگا کہ میں مر جاؤں۔ مجھے خود بھی اپنی زندگی پیاری نہیں، تم تو خدا کے قریب ہوگی، تو میرے لیے دعا کیا کرو کہ جلد ہی میرا ناطہ اس اذیت بھری زندگی سے ختم ہو جائے۔ وہ تلخی سے بولا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ان کی اصل صورت میں قبول کرنا پڑتا ہے، ان کے دوبارہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی بالکل ایسی ہی اکلوتی نعمت ہے جو دوبارہ عطا نہیں ہو سکتی۔ زندگی تو حرف آخر کی طرح ہے، بالکل قرآن کے حرف الناس کی طرح، کہ جس کے بعد قرآن میں مزید کوئی بھی زبر زیر پیش کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کی زندگی ختم ہونے کی دعا کرنے والی؟ اس کے الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یزدان کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ کوئی تو تھا جس کے ساتھ برا کرنے پر بھی اس نے اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ یہ لڑکی دھیرے دھیرے اسے اندیکھے حصار میں جگڑ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کا نماز کے سٹائل میں دوپٹہ کھول کر اس کے شانوں پر ڈالا۔ اشمل نے خود کو روکنے سے باز رکھتے ہوئے دوپٹہ ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ یزدان نے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تو لمبے شہد رنگ بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ ان کی خوشبو کا وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ تم وہ ہو جس کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی، پر اب نشے کی طرح میرا دل تمہارا طلبگار ہو رہا ہے۔ میں تمہارا عادی ہو رہا ہوں جانا، جبکہ مجھے پتہ ہے یہ چیز مجھے تباہ کر دے گی۔ اس نے اپنے لب اس کے بالوں میں رکھتے گھمبیر آواز میں کہا۔ اشمل ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، سرمئی آنکھوں میں ایک دم ڈھیر سارا غصہ عود آیا تھا۔ میں تمہیں تباہ کر دوں گی؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ سچ کہا ہے میں نے، دیکھ لینا تم ایک دن تم نے مجھے خود سے دور کیا تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا مولانی۔ اس کے دور ہونے پر وہ بدمزہ ہوا تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو اس کی بھوری آنکھیں ہم کلام ہوتی تھیں اور وہ اس کے سامنے بولنا بھول جاتی تھی۔ یزدان نے اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو اس کی بولتی بند ہو گئی، سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ یزدان نے مزید اسے کہنے کا موقع دیے بغیر اس کی بولتی اپنے انداز میں بند کی اور اپنی ساری وحشت تھکان اس کے وجود میں انڈیلنے لگا۔ داخلی قد آدم دروازوں کے پار سے پرتعش لان کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر جانب شور ہنگامہ، کمکمے بہار اور روشنیاں اتر آئی تھیں۔ لان کے وسط میں بنے اسٹیج کے سامنے دور دور تک کرسیاں لگا کر آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ درختوں کی تراش خراش کے بعد اتنے باریک برقی راہ پر چلنا اپنا فرض سمجھتی۔ اسپاٹ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں اس روشنی سے چندیا گئیں۔ بیبی پنک رنگ کی گھیردار میکسی جس پر پھولوں کی بنی ایمبرائڈری سے اس کو بنانے والے کی محنت اور اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ جیولری کے نام پر ڈائمنڈ کا بریسلیٹ، پیروں میں نفیس سی ہلکی ہیل اور سر پر ہمیشہ کی طرح بیبی پنک حجاب میں وہ باوقار دکھ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں حجاب سے جھلکتی اور ان پر سایہ فگن لمبی پلکیں اسپاٹ لائٹ کی روشنی سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کر کے ہمیشہ کی طرح پونی بنائے، ہاتھ میں کرسچن ڈائر کی گھڑی، دوسرے ہاتھ میں اپنے نام کی چاندی کا ہمیشہ رہنے والا بریسلیٹ پہنے، وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر نکسک سے تیار کھڑا، اشمل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر آہستہ آہستہ اسٹیج کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ ہیل پہن کر بھی اس سے 2 انچ چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں حسد تھی، وہیں کچھ لوگ حیران بھی تھے۔ انہیں یزدان کی ایسی حجابی بیوی دیکھ کر اس پر تعجب ہوا تھا۔ سب لوگوں کو یزدان اور حسن ربانی نے محض کچھ وجوہات کی بنا پر نکاح کرنے کا بتایا تھا۔
اس کی ہر گرل فرینڈ ایک سے ایک حسین ہوا کرتی تھی، چاہے وہ تالیہ ہو یا نتاشا، تو پھر اس کی بیوی کا حسن سب سے چھپا ہوا کیوں تھا؟ اشمل کا پیر ہیل میں فراک میں اٹکنے کی وجہ سے لڑکھڑایا۔ یزدان نے رک کر بھویں اچکا کر اس کے رکنے کی وجہ پوچھی۔ میری فراک میں ہیل بار بار الجھ رہی ہے، وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے پارلر والی کو دل ہی دل میں سلواتیں سنائیں جس نے اسے زبردستی ہیل پہنا دی تھی۔ وہ تو اسے حجاب بھی نہ کرنے پر بضد تھی، مگر اشمل نے ہی اسے قطعیت سے اس بارے میں منع کر دیا تھا۔ اچھا ویٹ، اس نے وہیں رک کر ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کچھ کہا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نسرین بیگم بھی انہیں ایک جگہ کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے پاس آتے فکر مندی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ یزدان کچھ سخت الفاظ کہنے کے لیے بولنے ہی والا تھا، اشمل نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے لوگوں کے سامنے پہلے ہی نروس اور شرمندہ تھی، اور اگر یزدان پھر کوئی محاذ کھڑا کر دیتا تو وہ یہاں سے بھاگ ہی جاتی۔ نہیں کچھ نہیں، آپ جائیں، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تھا تو وہ بھی سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ ملازم نے بھاگ کر آتے ایک ڈبہ اسے پکڑایا تھا۔ اشمل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اس کی سرمئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، آس پاس کا منظر دھندلا گیا تھا، صرف دکھ رہا تھا تو وہ شخص اس کے قدموں میں بیٹھا، وہ انا پرست اور ضدی شخص۔ پیر آگے کرو، یزدان گھٹنے کے بل بیٹھا اور ڈبے میں سے نفیس فلیٹ سی سینڈل نکالی جو اس نے باقی چیزوں کے ساتھ آن لائن آج شام میں ہی منگوائی تھی۔ اشمل نے اپنا پیر پیچھے کرنا چاہا مگر اس کی تنبیہ کرتی نگاہوں پر وہیں رکھ دیا۔ وہ دیو اس مغرور شہزادی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اس نے تو ہمیشہ سب کو اپنے آگے جھکایا۔ پھر اس کایا پلٹ کے پیچھے کا راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ یزدان نے اسے سینڈل پہنائی اور ہاتھ جھاڑتا اسے لے کر اسٹیج تک آیا۔ لوگوں کی نظروں میں حیرت تھی۔ اشمل کیسی ہو؟ سعد نے خیریت دریافت کی۔ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ، خوش اسلوبی سے جواب دیا گیا۔ اشمل نہیں، بھابھی بولو آج سے، کیونکہ بھابھی ہے تمہاری، یزدان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اشمل کی کمر سے لے کر بے باکی سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ سعد کو اس کی پوزیسیونیس پر ہنسی آنے لگی، ہنسی روکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اشمل جھنجھلائی، دیکھنے دو، میری بیوی ہو، اپنے بھائی کو چھوڑو اور اپنے شوہر پر توجہ دو۔ اشمل حیرت سے اسے تکنے لگی جس نے سعد کو ایک پل میں اس کا بھائی بنا دیا تھا۔ اشمل نے ناک سکیڑی، سعد اب باقاعدہ کہکہا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ ہوا میں خنکی در آئی تھی، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھتا یزدان ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں اشمل کے رخساروں پر جھکی سیاہ پلکوں سے ٹکرائی تھیں۔ گھنگور پلکوں کی سیاہی سے گھبرا کر اس نے ایک پل کے لیے چہرہ پھیرا تھا۔ یزدان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بٹھایا ہوا تھا، وہ سعد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اشمل بے بس ہو کر تقریب ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اس میکسی میں الجھن ہونے لگی تھی، وہ جلد از جلد اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نتاشا کو اس سب کے بارے میں پتہ چل چکا ہے یوگی، وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے پاس لندن گئی ہوئی تھی لیکن اب پہلی ہی فلائٹ لے کر یہاں آنے والی ہے۔ سعد متفکر سا بول رہا تھا۔ اشمل کا دماغ نتاشا نام سن کر ہی جھنجھنا اٹھا تھا، وہ یزدان کے جواب کے منتظر تھی۔ یزدان کی تمام تر حسیات اس کی جانب متوجہ تھی، وہ اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے، مجھے جو بھی کرنا ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اگر وہ یہاں ہوتی جب بھی میں اشمل سے شادی ضرور کرتا، یزدان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ اشمل کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ سعد بھی چند باتیں کرنے کے بعد وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ یزدان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ نہیں، مجھے اتنے لوگوں کے بیچ دعوت نظارہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تمہیں جس کے ساتھ کرنا ہے ڈانس کرو، وہ قطعیت سے بولی۔ یزدان کو اس سے ایسے ہی جواب کی امید تھی، اس کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ وہ اس کی دنیا سے بالکل الگ تھی، کسی جنت کی باسی لگتی تھی، جنت کی مکین شفاف دل اور کردار والی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے جانے دیتا ہوں، پر میں تمہارے ساتھ ڈانس کر کے رہوں گا، وہ دھوس جما کر بولا تھا۔ تو وہ ناک پر مکھی اڑاتے سامنے سے آتی نسرین بیگم سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اپنے نظر انداز ہونے پر وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ فی الحال اسے چھیڑنے سے باز رکھتے مزید لوگوں سے ملنے چلا گیا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھتے
پرے دھکیل کر اپنے ہی دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اس نے اپنے حجاب بیڈ پر اتار کر رکھا ہوا تھا۔ وہ خود اپنے بالوں کا بندھے ہوئے جوڑے میں سے پنس نکالنے کی کوشش میں جھنجھنا رہی تھی۔ تیر کمان کی مانند کمر میکسی سے واضح ہو رہی تھی۔ اس کے دوپٹے سے نادر وجود کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ یزدان نے او کے انداز میں لب سکیڑے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا تھا۔ مخصوص مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس کے ہاتھ ساخت ہو کر پہلو میں گرے تھے۔ وہاں تو تم نے صاف صاف ڈانس کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر یہاں تو صرف میں ہوں، تم ہو اور یہ میوزک کی دھن۔ اس نے ایک ایک کر کے بڑے آرام سے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے دوپٹہ اٹھانے بڑھی۔ یزدان اسے موقع دیے بغیر اسے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ یزدان نے تیز والیوم میں انگلش سانگ لگاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ آہستہ گانے کی دھن کے ساتھ پیر ہلانے لگا۔ وہ اس کے سہارے ہی کھڑی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اگر وہ یزدان کا سہارا نہ لیتی تو کسی بھی وقت زمین بوس ہو جاتی۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں خمار ہی اتر آیا تھا۔ گانے کے بولوں کا مطلب سمجھتے وہ یخلخ سرخ ہوئی تھی۔ اس نے پلکوں کی چلمن گراتے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے ڈانس کے سٹیپ لے رہا تھا، اسے کانچ کی گڑیا کی مانند خود سے لگائے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ جھکا، اپنے اندر ابلتے جذبات سے اس کی سانس معطر کر دی۔ وہ نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج، تمہارا ہر روپ دیکھنے کا حق صرف مجھے مل گیا ہے۔ خود کو خوش نصیب سمجھنے لگا ہوں۔ مولانی اور مسرور ہو کر اسے کان میں سرگوشیاں کرتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا، اس کی پرتپش سانسوں سے جھلس رہی تھی۔ تم یزدان ربانی کی زندگی بن گئی ہو اور میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کا رخ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا اور دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلا کر اسے نارمل کرنے لگا۔ ذرا سی قربت پر یہ حال ہے تمہارا مسز، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ دور ہو کر ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکال کر اس کے لیے لایا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس لے کر ایک سانس میں سارا پانی پی لیا۔ گانے کے الفاظ اس کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ہمیشہ سے سادہ رہنے والی اشمل نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اور ڈانس نہیں کرنا، پلیز تم سانگ بند کر دو۔ وہ سرتا پیر سرخ پڑی تھی۔ وہ کتنا ہی خود کو مضبوط کرتی مگر اس کے سامنے وہ اب ہمت ہارنے لگی تھی۔ اسے اس شخص کو احساس دلانا تھا وہ کیا کر چکا ہے، محض اپنی ضد کے خاطر اسے تباہ کر رہا ہے۔ یزدان نے گانا بند کر دیا اور اس کے قریب جا کر اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ یزدان نے اپنی مسحور کن آواز میں گانے کے آخری الفاظ دہرائے تھے۔ اشمل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کی بے اعتباری چاہ کر بھی بھول نہیں پائی تھی۔ اس کے جان لیوا لمس پر آنکھیں موند گئی۔ یزدان نے جیب سے ایک ہارٹ شیپ نازک پینڈنٹ نکالا۔ پینڈنٹ میں کالے رنگ کا ڈائمنڈ چمک رہا تھا جس کے ارد گرد سونے کے تاروں سے جال بنا ہوا تھا۔ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ یزدان نے پینڈنٹ اس کے گلے کی زینت بنایا اور بال اٹھا کر چین میں سے آزاد کرتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ اشمل نے ہاتھ لگا کر گردن پر پینڈنٹ محسوس کیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اسے مہنگے تحفوں سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی جسے اس نے پیروں تلے رون دیا تھا۔ دروازہ کھلا، اسے عاشر کے بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ آنے والے وقت کا سوچتے اس کی ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں۔ اسے یہاں کچھ دیر پہلے نائلہ بیگم بٹھا کر گئی تھی۔ عاشر نے سلام کرتے اپنی شیروانی دور اچھالی اور کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اب سفید رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ مستقل بختیار خان کے کیس پر کام کرتے اس کی کنپٹیاں دھپنے لگی تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی اس کا سکون بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، عاشر گلا کھنکار کر کہا۔ عروسہ نے دھیرے سے سلام کا جواب دیا۔ آف وائٹ کلر سے سجے کمرے میں سے گلاب کی مہک آ رہی تھی۔ بیڈ پر بکھرے پھولوں کے درمیان وہ سرخ جوڑے میں بیٹھی خود بھی گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ ایک دن شیرنی سے بھیگی بلی بن جاؤ گی، وہ شریر انداز میں بولا۔ اسے اندازہ تھا عروسہ اداس ہے۔ عروسہ نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ وہ کیسے اسے صحیح ثابت ہونے دے سکتی تھی؟ میں کوئی بھیگی بلی نہیں بنی ہوئی، کتنی بار کہا ہے میں نے، میں ایک انسان ہوں، جانور نہیں۔ اس کی زبان ٹرین کی رفتار سے چلتا دیکھ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک کے سنجیدہ بنا بیٹھا رہا۔ میں خود کو شیر کہتا ہوں تو اس حساب سے تم اب میری بیوی ہوئی، یعنی شیرنی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے اور اپنے اندر کا غبار نکال دے،
شیرنی کا شیر ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ پولیس والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی پولیس والی بن گئی، ایسے تو آپ چور ہوئے تو میں چورنی تو نہیں بن سکتی۔ عاشر کے سر پر سے اس کی آدھی باتیں گزر گئی تھی، وہ تیز تیز بولتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اسے ٹوکنے کا دل نہیں چاہا۔ کتنا بولتی ہو یار تم، ان تانوں کو مجھے ہی سننا ہے ساری عمر، وہ بے نیازی سے بولتے اس کا کان مروڑنے لگی۔ ساری شرم اور کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ دور جا سوئی تھی، اس کا لڑاکا موڈ آن ہو چکا تھا۔ مار ڈالا، لوگوں کی بیویاں ان کی خدمت کرتی ہیں، یہاں تو نئے نویلے شوہر کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا ہے ہمارے ہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے، کم از کم ایک نافرمان نکلے تو دوسری کے پاس جا سکتے ہیں خدمت کروانے۔ اس کی بات سنتی عروسہ نے پاس پڑے تکیے سے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عاشر نے بھی تکیہ اٹھاتے اس پر تکیے سے جوابی وار کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے مارتے تھک کر بیڈ پر ہی ڈھہ گئے۔ آس پاس تکیوں سے روئی نکل کر پھیل چکی تھی، وہ کمرہ کم اکھاڑ زیادہ لگ رہا تھا، سارے پھول بیڈ پر سے جھڑ چکے تھے۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی جس پر وہ دونوں گہرے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں ہموار کر رہے تھے۔ یک لخت دونوں کا مشترکہ قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ عاشر کوہنی کے بل اس کے پاس آ کر لیٹا تو وہ ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ عروسہ میں جانتا ہوں تم اپنے بابا کی وجہ سے افسردہ ہو، لیکن ان کی مجبوری سمجھو۔ میں نے اس لڑکے کا پتہ لگوایا تھا جس نے اشمل کو کڈنیپ کیا تھا، وہ بزنس ٹائکون حسن ربانی کا اکلوتا انتہائی بگڑا ہوا بیٹا ہے، اس کی سرگرمیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اب صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ اگر تمہاری بہن خود یہ اقرار کر لے کہ اسے کڈنیپ کیا گیا ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کورٹ میں اس کا بیان لے کر خلا کا کیس دائر کر دیں گے۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا، اس کی ساری الجھنیں خود لے کر اسے سکون دے دیتا تھا۔ ایسے مت دیکھو میری شیرنی، صحیح نہیں دکھ رہا ہوگا، ذرا قریب آ کر فرصت سے دیکھو، مانا کہ بہت ہینڈسم ہوں میں، مگر تمہارا ہی شوہر ہوں، ماشاءاللہ کہہ دو نظر لگ جائے گی۔ عاشر نے اسے اپنی جانب کھینچا، اس کے کالے بال عاشر کے سینے پر بکھر چکے تھے، نرم ملائم لمس محسوس کرتے اس کی گہری کالی آنکھوں میں جذبات سر اٹھانے لگا تھا۔ میں عروسہ بھوکلاہٹ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگی۔ میں بکری کرتی ہے، تم تو شیرنی ہو۔ نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ رات بہت ہو رہی ہے، ہمیں سونا چاہیے۔ کیا تم مجھے ساری زندگی تم کے بجائے آپ کہنے کو تیار ہو؟ کیا تم جب میں کسی مشن پر جاؤں تو میرے لیے دعا کرو گی؟ کیا تم میری چننو کی اماں بنو گی؟ کیا تم مجھے اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا کر اپنا ساتھ دے دو گی؟ وہ اس پر مکمل اختیارات رکھنے کے باوجود اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ایک ہی دل ہے میرا، کتنی بار جیتو گے؟ وہ دل دل میں سوچ کر رہ گئی۔ اس کی آس بھری نگاہوں کو وہ بے آس نہیں لوٹانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر بنا لفظوں کے اتنا خوبصورت اظہار کیا تھا کہ عاشر علی کا دل اس پر 100 بار قربان ہوا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا سکون بنا کر اتارا گیا تھا، چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور انہیں اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ آسمان پر چمکتا چاند بھی اس ملن پر مسکرا دیا تھا۔ وہ سرمئی آنکھوں کو تصور میں سجاتا اس کے گھر کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے حویلی میں بھی امّو جان سے بات کر لی تھی، اب صرف نرگس بیگم سے رشتہ لانے کی اجازت چاہنی تھی۔ وہ یہاں زمان صاحب کی طبیعت کا بہانہ بنا کر آیا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ وہ ہرگز اشمل کا کردار ان کی نظروں میں مشکوک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زہیب نے دروازہ بجایا، کچھ دیر بعد نرگس بیگم نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے دروازے پر کھڑے کھڑے سلام کیا تھا۔ وہ اشمل کی ماں تھی، اس سے جڑی ہر چیز کا احترام اس دیوانے پر لازم تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ بیٹا، وہ خوشگواری سے کہتے اسے اپنے ساتھ لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ بیٹھو بیٹا، زمان ابھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہے ہیں، ورنہ تم سے ملاقات ضرور کر دیں، آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زہیب لاؤنج میں رکھے صوفے پر دراز ہو گیا، اس کی نیلی آنکھیں کسی کو دیکھنے کو بےتاب تھیں۔ اوہ، کیا ہوا انکل کو؟ اتنی خاموشی کیوں ہے گھر میں؟ آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تو نرگس بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔